محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں؟ کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں, جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے, تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ہم نے طارق مسعود کو کہہ رہا ہے محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. ربیع الاول کے جلسے میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ محرم کے جلسے میں کیا ہوتا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. محرم کے جلسے میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے. محرم کے جلسے میں امام حسن کی شان بیان کی جاتی ہے. محرم کے جلسے کے اندر اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جاتی ہے. محرم کے جلسے کے اندر صحابہ اکرام کی شان بیان کی جاتی ہے. لیکن طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اس سے اذیت ہوتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کس کو تکلیف ہوگی؟ امام حسین, امام حسن, اہل بیت اور صحابہ کے ذکر سے کس کو تکلیف ہوگی؟ ظاہر بات ہے منافقوں کو تکلیف ہوگی. محرم کے جلسے کے تعلق سے کہہ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ کہتا ہے ربیع الاول کے جلسے میں کیا ہوتا ہے, تو ربیع الاول کے جلسے کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محرم کے بعد ربیع الاول شریف کے جلسے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو ربیع الاول شریف کے جلسے کے اندر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے. ان کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے, جگہ جگہ محافلیں سجائی جاتی ہے. یہ کہتا ہے اس سے اذیت پہنچتی ہے. بتائیں رسول اللہ کے ذکر سے کس کو اذیت پہنچنے والی ہے؟ اذیت اسی کو پہنچے گی جو رسول اللہ سرور کائنات سے محبت نہیں کرتا ہے. اب برادران ملت اسلامیہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق جلیل مومن ہو سکتا ہے؟ یہ مردود خبیث مومن ہو سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ غور کرنے والی بات ہے. اس شخص کو امام حسین کے ذکر سے تکلیف ہے, اس شخص کو امام حسن کے ذکر سے تکلیف ہے, اس شخص کو صحابہ اکرام کے ذکر سے تکلیف ہے, اور اس شخص کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تکلیف ہے. اور دلیل میں بھونڈی دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے. کہتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر پریشانی ہوتی ہے تو صرف اسی چیز سے پریشانی ہوتی ہے جب تیرے تبلیغی جماعت کے جلسے ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں, تب لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. جب تو تبلیغی جماعت کے اجتماع جگہ جگہ تم لوگ کرتے ہو تب لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. یا انڈیا کی سرزمین پر, بھوپال کی سرزمین پر چلے جاؤ, ہر سال لاکھوں لوگوں کو وہاں پر تم اکٹھا کر لیتے ہو, روڈ بلاک کرتے ہو, دعا کے نام پر لوگوں کے راستے بند کرتے ہو, تو دعاؤں کے نام پر نہ جانے کتنی عورتیں وہاں پر پریشان ہوتی ہوں گی, نہ جانے کتنے مرد وہاں پر پریشان ہوتے ہوں گے. تو پھر یہ اجتماع تم بند کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اور دلیل میں یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے. ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کرتے, اللہ اکبر, تو ہمیں بھی آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے کب اس طرح کا اجتماع کیا تھا؟ تبلیغی جماعت کب بنائی تھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو تم نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, اصل میں تکلیف کچھ اور ہے, بتائی کچھ اور جا رہی ہے. اگر تکلیف یہ نہیں ہے, رسول اللہ کے ذکر سے تکلیف نہیں ہے, تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو اذیت کیوں پہنچ رہی ہے. اگر اس بات سے تکلیف ہے کہ روز بلاک ہوتے ہیں, تو روز تو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی بلاک ہوتے ہیں. اگر اس کو اس بات سے تکلیف ہے کہ روز بلاک ہوتے ہیں, تو روز تو اس کے اجتماع میں بھی بلاک ہوتے ہیں. اگر اس کو اس بات سے تکلیف ہے کہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں, بچے پریشان ہوتے ہیں, مرد پریشان ہوتے ہیں, تو مائک تو ان کے یہاں پر بھی لگایا جاتا ہے, ساؤنڈ تو ان کے یہاں پر بھی لگایا جاتا ہے, پھر وہاں پر مرد پریشان نہیں ہوتے, بچے پریشان نہیں ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اصل تکلیف کچھ اور ہے. دکھ رہا پیٹ ہے, بتانا سر ہے. یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. امام حسن, امام حسین کا, صحابہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس بد مذہب کے چہرے کو دیکھو کتنی تکلیف میں ہے یہ. برادران ملت اسلامی, میں آپ سے گزارش کروں گا ربیع الاول آنے والا ہے, جی بھر کر کے منائیے, شاندار منائیے, بہترین انداز میں منائیے. اس لیے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میرا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے.